کیا سہیل آفریدی کو بطور پریشر ٹیکٹکس استعمال کیا جا رہا ہے؟ دوستو، سہیل آفریدی کی طرف سے 27 ستمبر کی لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان شروع ہی سے ایک بڑا سوال تھا۔ سوال یہ تھا کہ اگر لانگ مارچ واقعی فوری طور پر کرنا تھا تو تاریخ اتنی دور کیوں دی گئی؟ عام طور پر 1 ہفتے، 2 ہفتے یا زیادہ سے زیادہ 3 ہفتے کی تاریخ دی جا سکتی تھی، لیکن تقریباً 1.5 ماہ کا گیپ کیوں رکھا گیا؟ اب آہستہ آہستہ اس پورے پکچر، ٹائمنگ، اسٹریٹجی کو ایک دوسرے سے جوڑے تو ایک مختلف امکان سامنے آتا ہے۔ ممکن ہے کہ سہیل آفریدی کا یہ لانگ مارچ صرف لانگ مارچ نہ ہو بلکہ ایک پریشر ٹیکٹکس ہو، یعنی ایک طرف پی ٹی آئی کی اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری جاری ہو، دوسری طرف 27 ستمبر کی تاریخ حکومت اور سیاسی جماعتوں پر ایک مسلسل پریشر قائم رکھے، خاص طور پر اگر آئینی ترمیم، نئے انتظامی یونٹس یا صوبوں کے حوالے سے کوئی بڑا پروپوزل زیر بحث ہے، تو پھر سوال یہ بنتا ہے کہ اس پوری ٹائمنگ کا اصل مقصد کیا ہے؟ بات صرف نئے صوبوں یا انتظامی یونٹس تک محدود نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی مجوزہ 28ویں ترمیم کے نتیجے میں صوبائی اور سیاسی طاقت کا موجودہ پاور بیلنس تبدیل ہوتا ہے تو اس کا براہ راست اثر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں پر پڑ سکتا ہے۔ سندھ میں پیپلز پارٹی اور پنجاب میں مسلم لیگ نون کی جو پولیٹیکل ڈومیننس ہے، اس میں نمایاں کمی آ سکتی ہے اور آنے والے الیکشن میں ان دونوں جماعتوں کو موجودہ پاور سٹرکچر کے مقابلے میں زیادہ محدود کردار مل سکتا ہے۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ اگر طاقت ایک طرف سے کم ہو گئی تو جائے گی کہاں؟ یہی وہ بگ پکچر ہے جس پر سب سے زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ اور یہاں ایک اور بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اس پورے سیٹ اپ میں کسی ایک انتہائی طاقتور شخصیت کے لیے مزید اختیارات کا راستہ بنایا جا رہا ہے؟ بعض حلقوں میں یہ قیاس بھی کیا جا رہا ہے کہ آئینی تبدیلی کے ذریعے صدر کے عہدے اور اختیارات کا رول تبدیل کیا جا سکتا ہے یا مستقبل میں صدارتی نظام کی طرف کوئی راستہ کھولا جا سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر موجودہ سیاسی جماعتوں کی بارگیننگ پاور کہاں رہ جائے گی؟ آپ خود اندازہ لگائیں کہ آج پاکستان میں سب سے زیادہ طاقتور شخصیت کون ہے، اور اگر آئینی تبدیلی کے بعد اختیارات کا مرکز مزید ایک جگہ منتقل ہوتا ہے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ کس کو ہو سکتا ہے؟ اب واپس آتے ہیں سہیل آفریدی کی 27 ستمبر والی تاریخ کی طرف۔ اگر یہ ہائپوتھیسس درست ہے تو ممکن ہے انہیں جان بوجھ کر اتنی دور کی تاریخ دی گئی ہو تاکہ اس دوران حکومت پر مسلسل دباؤ رکھا جا سکے اور دوسری طرف مطلوبہ آئینی ترمیم کے لیے نیگوشیٹ کیا جا سکے۔ پیغام بالکل واضح ہے کہ اگر آپ نے ہماری بات نہیں مانی، اگر ترمیم منظور نہیں ہوئی تو 27 ستمبر کو لوگ اسلام آباد کی طرف آ سکتے ہیں، یعنی ایک طرف پارلیمانی پریشر اور دوسری طرف سڑکوں کا پریشر۔ لیکن اگر 27 ستمبر سے پہلے مطلوبہ ترمیم منظور ہو جاتی ہے تو پھر سہیل آفریدی کی نیگوشیٹنگ ویلیو بھی خود بخود کم ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد ممکن ہے ان کے سامنے خان تک رسائی، ان کے ذاتی معالجین کی سہولت یا علاج کے لیے کسی مخصوص ہسپتال کی اجازت جیسے معاملات رکھ دیے جائے، یعنی انہیں یہ پیغام دیا جائے کہ آپ کا مشن مکمل ہو گیا،
اب آپ واپس اپنی جگہ چلے جائیں. لیکن یہ سب ابھی ایک پولیٹیکل تھیوری ہے, کوئی ثابت شدہ حقیقت نہیں. اصل حقیقت تب سامنے آئے گی جب دیکھا جائے گا کہ 27 ستمبر سے پہلے کیا آئینی تبدیلی آتی ہے, کس جماعت کو کیا ملتا ہے, کس کے اختیارات کم ہوتے ہیں, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ سہیل آفریدی کے لانگ مارچ کے ساتھ آخر تک کیا ہوتا ہے. اگر واقعی 27 ستمبر سے پہلے مطلوبہ ترمیم پاس ہو جاتی ہے اور اس کے فوراً بعد لانگ مارچ کا دباؤ ختم ہو جاتا ہے, تو پھر یہ سوال ضرور اٹھے گا کہ کیا سہیل آفریدی کو ایک پریشر ٹول کے طور پر استعمال کیا گیا تھا, اور اگر ایسا تھا تو اصل گیم لانگ مارچ نہیں بلکہ 28ویں ترمیم تھی. یہی وہ سوال ہے جس کا جواب آنے والے چند ہفتے دے سکتے ہیں.